بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جب ہم فارغ ہو گئے قضایا سے، فارغ ہوئے کس سے؟ اور احکام القضایا سے بھی جو تین چیزیں تھی، تناقض، عکس مستوی اور عکس نقیض، جب اس سے ہم فارغ ہو گئے، قضایا سے فارغ ہوئے، وہ قضایا جس سے قیاس بنتا ہے، جس سے کیا؟ کیونکہ قیاس کا تعریف اب جب ہم کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قیاس کس چیز سے بنتا ہے۔ یہ قیاس سیمنٹ اور بجری اور کس سے؟ سری سے نہیں بنتا، اس کے جو اجزاء ہیں نا وہ کیا ہے؟ قضایا۔ اس لیے جب اس کی تعریف ہم کریں گے تو بڑی خوشگوار طبیعت کے ساتھ ہم کہیں گے قول مؤلف من قضایا، قول مؤلف من قضایا، یعنی قول معنی ہے مرکب، مرکب مؤلف مرکب من قضایا، قضایا سے، تو اس کے اجزائی ترکیبی جن اجزاء سے بنتا ہے وہ ہے کیا؟ مؤلف من قضایا، بنتا ہے کس سے؟ تالیف ہوتی ہے اس کی قضایا سے۔ تو جب ہم فارغ ہو گئے اجزائی ترکیبی قیاس سے، تو شروع کیا ہم نے کس میں؟ خود قیاس میں ہے۔ اور یہ حجت کا وہ پہلا اعلیٰ قسم ہے۔ حجت کی تین قسمیں ہیں، حجت کے ایک قیاس ہے اور ایک کیا ہے؟ ایک استقراء ہے، اور پھر آگے کیا ہے؟ تمثیل ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، تو اس لیے اس نے فرمایا فصل وَإِذْ فَرَغْنَا قَدْ فَرَغْنَا عَنْ مَبَاحِثِ الْقَضَايَا وَالْعُكُوس التي كانت من مبادئ الحجت۔ دیکھو کہ وہ حجت کی مبادی سے تھا، کیونکہ حجت کی جو اقسام ہے وہ انہیں قضایا سے بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو فحری بنا، تو لائق ہے ہمارے ساتھ ان نتکلم، کہ ہم کیا کریں؟ بحث کریں کس سے؟ ہم جو ہے ان نتکلم، ہم کلام کریں مباحث الحجت میں، ان نتکلم، ہم کلام کریں کس میں؟ ہاں، اس سے ہم بحث کریں۔ فنقول الحجت علی ثلاث اقسام، حجت کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین قسمیں ہیں، اور احدها القیاس، وثانیها الاستقراء، وثالثها التمثیل، فلنبین هذه الثلاثة في ثلاثة فصول۔ اس کے وجہ حصر میں ساری کتابیں لکھتی ہے کہ یہ حجت کی تین قسمیں کیوں ہیں۔ یہ تین قسمیں کہ جب ہم اپنے مدعا کو ثابت کرتے ہیں اور حجت بناتے ہیں، تو یا ہم استدلال کریں گے کلی سے جزی پر، اور یا جزی سے کلی پر، یا جزی سے جزی پر، یا کیا؟ ہاں، اور کیا؟ کلی سے جزی تک، تو یہ قیاس ہے۔ یہ کیا ہے؟ قیاس ہے۔ اور یا کس سے؟ جزی سے کلی پر، یہ استقراء ہے، کیونکہ ہر جزی کو ہم دیکھیں گے۔ ہم نے دیکھا کہ جتنی بھی حیوان ہے، وہ بقر سے، انسان سے لے کر بقر، یعنی چیونٹی سے لے کر ہم ہاتھی تک، چھوٹے بڑے جب ہم دیکھتے ہیں، اچھا تو کون سا جبڑا سو کہتے، کون سے جو ہے جبڑے کو کیا کرتا ہے؟ ہلاتا ہے اور حرکت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ عربی میں اس کو فک کہتے ہیں، پشتو میں ہم جامع کہتے ہیں۔ کما جامع خزی، ار حیوان کما جامع خزی، کل حیوان یحرک فکن ولكن للحیوان فکین، الفک الاعلی والفک الاسفل، الفك الأعلى والفك هو يحرك عند المضغ، عند الأكل، أي هو يحرك أي الفكين،
أي الفكين فكه الأعلى نحن نرى أن فكه الأعلى هذا مثلا ننظر إلى الإنسان ففكه الأعلى فوقه العينان فوقه الرأس وفيه الدماغ وفيه كل شيء. فإن إن قدر الله تعالى وجعل الحركة في الفك الأعلى كان يتحرك كل قواه، كل قواه، القوة السامعة، القوة الباصرة، ولا قوة الذائقة، والقوة هذه القوى كلها، والرأس كله. فكيف هل لا يتأذى منه الإنسان؟ بخلاف الفك الأسفل فإنه فقط ليس فيه شيء يعني من هذه القوى حتى تتأذى تلك القوى من تحريك فك الأسفل، ليس فيه شيء. هذا فيه يعني اللہ جعل فيه سرا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ نے ایک راز ڈالا ہے کہ جو اوپر انسان کا جو اوپر والا جبڑا ہے لحیہ ہے، تو اس میں کیا ہے، اس میں بہت سارے آنکھیں اور یہ مغز اور یہ کیا کچھ نہیں، تو سارے کیا حرکت کرتے تھے. پھر نہ اللہ نے کیا کیا، نیچے والے کو حرکت دینا. تو یہ اس طرح. تو یہاں جو ہے ہم نے سارے جزیات کو دیکھا، تو کون سے جبڑے کو حرکت دیتے ہیں؟ نیچے والے کو. تو نیچے والے کو، تو اس لیے ہم یہاں اس جزیات سے ہم چلے گئے کلی کی طرف. تو ہم نے کہا کل حیوان یحرکو فکہ الاسفل عند المز. ٹھیک ہے، تو یہ جزی سے کلی کی طرف گئی. اور یا جو ہے تو کلی سے جزی کی طرف جانا، پھر جزی سے کلی کی طرف جانا. اب کیا بنا باقی؟ جزی سے جزی کی طرف کیا، وہ کیا ہے؟ جیسے وہ ہے تمثیل، وہ ہے وہی قیاسی فقہی ہے. ایک جزی سے مثلا ایک جزی خمر، اس کا حکم معلوم ہے کہ اس میں ہے حرمت، اور علت اس میں کیا ہے، اسکار، کہ یہ نشاور ہے. تو اس سے ہم نے حکم کو متعدی کیا. کس کے یہ قیاس فقہ ہے نا، کس کو؟ ایسے چیزوں کو جو اسی طرح نشاور ہے، ان سب وہ ساری چیزیں، وہ جزیات بھی کیا ہو گئی، حرام ہو گئی. کیا ہو گئی؟ وہ جزیات بھی حرام ہو گئی جس میں یہ چیز تھا. تو یہ بات ہے. تو میں یہاں جزی سے ہم جزی کی طرف گئے، تو تین ہو گئے نا. کلی سے کلی کی طرف جائیں، اس میں وہ نہیں ہے. اچھا، تو یہ تین چیزیں ہیں. تو یہ تین قسمیں. فصل فی القیاس ہے. پہلا فصل کس میں؟ قیاس میں. وہ قول مؤلف من قضایا، قول من قضایا، قول مؤلف من قضایا. قول کے بعد یہاں شرطازی آپ نے پڑھا ہوگا کہ قول کے بعد مؤلف کی تو کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ پہلے تو یہ کہ قول سے مراد یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ قیاس جو ہے وہ ذہن میں بھی بنتا ہے. ابھی تلفظ نہ کرو تو جو عقل میں جو قیاس ہوتا ہے تو وہ تو بھی قیاس ہے نا، وہ تو قول نہیں ہے نا. قول تو کہنے کو کہتے ہیں. کیا ہوتا ہے کہ قول کیا ہوتا ہے؟ وہ تو جس پہ ہم تلفظ کرتے ہیں. قول پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اس پہ تو ہم تلفظ کے خیر علی، تو اس پہ ہم تلفظ کرتے ہیں. تو کیا قیاس جو ہے اس پر جو ہے وہ تلفظ، قیاس وہ ملفوظ ہوگا ہر جگہ، کیونکہ اصل چیز تو کہاں ہوتے ہے؟ وہ انسان کے عقل میں ہوتا ہے، انسان کے. اور پھر جو ہے جب کسی کو اور کو بتانا چاہتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ کہاں پہنچتا ہے؟ پھر زبان پہ ہم جو ہے اس پہ تکلم کرتے ہیں. تو اصل قیاس کیا ہے؟ ان الکلام لفی الفؤاد وانما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا. تو یہاں پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ قول کیوں کہا گیا. تو یہاں سارے تہذیب اور کتابوں میں اس کے جواب دیتے ہیں کہ قول سے مراد یہاں مؤلف ہے. لفظ قول منطق میں دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے زیادہ. کس معنی میں؟ ایک مرکب میں، اور ایک جو ہے قول بمعنی الحمل. یہ جو کلیات خمسہ ہے، یہ ہم نے مقولن کہا، اس کا معنی ہے محمولن. تو قول بمعنی الحمل آیا. اور یہاں یا قضیہ کی تعریف میں یا ادھر قیاس کی تعریف میں لفظ قول آیا ہے. تو قول سے ہم کیا لیتے ہیں؟ مرکب. نہیں محمول نہیں، مرکب. کیا ہوتا ہے؟ اور یہ قیاس جو ہے یہ مرکب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر یہاں پھر اعتراض ہوتا ہے کہ قول کا معنی بھی ہے مرکب، پھر اس کے بعد تم نے مؤلف بھی کہا، اس کا معنی بھی ہے مرکب.
تو یہ تو استدراک ہے. استدراک کیونکہ دونوں کا معنی ایک ہی ہے. تو جب اس معنی تک اس لفظ سے ہم پہنچ گئے، کس سے؟ قولن سے، مرکب کا، تو پھر کیا ضرورت تھی دوسری لفظ کے استعمال کی؟ اس کو لغو کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ لغو کہتے ہیں. تو تم نے تو یہاں پر تہذیب آپ نے پڑھی ہوگی یہاں پر، تو وہاں پر اس نے سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ نہیں، بلکہ قول عام ہے، مطلق مرکب کو کہتے ہیں. اور کون سا؟ مؤلف خاص ہے. کس طرح خاص ہے؟ کہتے ہیں یہ مؤلف اس مرکب کو کہتے ہیں جس کے اجزاء میں ایک دوسرے کے ساتھ مناسبت ہو. جس کے اجزاء میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہو؟ مناسبت ہو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مؤلف. یہ ماخوذ ہے الفت سے. ماخوذ ہے کیا؟ یعنی اس کا جو مجرد میں جو مصدر آتا ہے، یہ تو تالیف ہے، باب تفعیل ہے، مگر اس جب ہم مجرد کے جائیں گے مجرد تک تو وہ کیا ہے؟ لفظ الفت ہے. الفت کیا کہتے ہیں؟ مناسبت کو. تو اس میں تو یہ ذکر کیا ہوگا؟ اور پھر تہذیب آپ نے پڑھی ہوگی، اس نے کہا، انہوں نے کہا کہ دو قسم، چار قسم جو ہے، دو قسم کے، ایک اجزائے، ایک جزئی صوری ہوتا ہے کسی چیز کا، اور ایک جزئی مادی ہوتا ہے. پھر وہاں پر مثال دیا ہے حواشی میں کہ مثلا کوزے ہیں. کیا ہے یہ کوزے؟ لوٹے جو ہوتے ہیں نا، لوٹے جو بنتے ہیں، پہلے جو ہے وہ کس سے بنتے تھے؟ تو اب پلاسٹک سے بنتے ہیں نا. تو پلاسٹک سے بنتے، اس کے لیے کیا مادہ کیا ہے؟ اصل کیا ہے؟ ہاں، وہ پلاسٹک. کیا ہے؟ پلاسٹک. لیکن ایسے پلاسٹک جمع کرو کسی جگہ میں تو اس پہ تم جو لوٹے کا جو مقصد حاصل ہوتا ہے جب تک اس کی کیا نہ بنائے ہو، ہاں، حیات سوری اس کو نہ دے ہو. دیکھو یہ ایک جزئی سوری، تو یہ دونوں جب ملیں گے، مادہ اور صورت جب دونوں اکٹھے ہوں گے تب تک جو ہے، تب تم کسی چیز تک پہنچ سکیں گے. جزئی سوری اور جزئی مادی. تو انہوں نے فرمایا ہے، کنہوں نے؟ یہ سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ مؤلف کا ذکر کرنا قول کے بعد اشارہ ہے اس طرف، اشارہ ہے اس طرف کہ قیاس کے جو قضایا ہے، صرف قضایا سے کام نہیں بنے گا کہ یہ قضایا جو پہلے ہے اس کو تم چاہو تو پہلے کرو ایک قضیہ کو، یا اس کو بعد کرو. نہیں، صغرا پہلے ہوگی اور کبرا بعد میں ہوگی. صغرا اگر بعد میں کیا، کبرا تو کام نہیں بنے گا. صغرا پہلے ہونے چاہیے. تو اس کے ساتھ جو صورت ہے نا، جو صورت ہے مادہ، قضایا تو مادے ہو گئی. کیا ہو گئی؟ یعنی وہ چیز ہے جس سے قیاس بنتا ہے. اجزاء یہی جزئی مادے ہو گیا، مگر اس کے کون سی چیز ہے؟ آیت سوری اس کو دینا ہوگا، ایک خاص صورت میں تم نے ڈالنا ہوگا. تم نے ایک چیز کو مقدم کرنا ہے، ایک چیز کو مؤخر کرنا ہے. بڑے مشکل سے جو ہے اس مقصد تک تم کیا پہنچ سکو گے. تو ذکر مؤلف کا پس قول کے اشارہ ہے کس کے ضرورت؟ ہاں، اعتبار. کس چیز کے اعتبار کا؟ کہ یہاں معتبر کرنا ہوگا، اعتبار دینا ہوگا. تم نے کس چیز کا؟ صورت کو بھی کسی چیز کو مقدم کر گے، مؤخر کر گے. ترتیب تم منطقی کتاب میں پڑھو گے تب پہنچو گے. اچھا، کس سے بنتا ہے وہ اجزاء؟ وہ اس کے جو مادہ ہے وہ کون سے؟ من قضایا. قضایا بنتا ہے. کس سے قضایا؟ کہ مفردات سے نہیں بنتا. مفردات سے قضایا پھر مفرد سے بنے، 20 بار بنے، مگر جو اجزاء جو پہلے اجزاء اولی ہے وہ کون ہوں گے؟ قضایا ہوں گے. اور پھر جو ہے نفس قضایا، میں نے زید کہا، پھر میں نے زید قائم کہا، میں نے عمر جالس کہا. یہ تو بھی قضی ہے، مگر یہ تو اس کو تو ہم قیاس نہیں کہتے یلزم عنہ مطلقاً. قضایا نا کہ تمہاری زبان پہ قضایا جائے تو بس کام بنے گا. نہیں، یلزم عنہ کہ لازم ہو اس سے. کیا لازم ہو؟ قول آخر. اور ایک چیز میں نے کہا اس کتاب میں بہت چیزیں ناقص ہے اور اس کی تعریفی بھی ادھر کی ہے. یہاں لذاتی ہی لفظ نے چھوڑا ہے. کیا چھوڑا ہے؟ یلزم عنہ کہ لازم آئے اس سے قول آخر. لازم آئے اس سے کیا؟ قول آخر، دوسرا قول. اور اس قول سے مراد نتیجہ ہے. نتیجہ اس کے ساتھ وہ قول آخر اور یہ نتیجہ اس کے ساتھ لازم ہو. ٹھیک ہے، مگر یہ ایک چیز ہے یہاں ضروری ہے، لذات ہی. کیا ہے؟ اور وہاں پر ہم سلم کے متن میں، حالانکہ متون میں یہ چیز نہیں ہوتی، مگر متن میں اس کا فائدہ بھی. یہ مقدمہ
یہ نکاح اس سے کے ساتھ نکالا کیا چیز نکالا؟ جو لذاتی ہی نہ ہو بلکہ بالواسطہ ہو، بواسطہ مقدمۃ اخرى، اور مقدمہ کبھی لازم ہوگا کبھی غیر لازم ہوگا، اس کی بہت صورت اچھی طریقے سے سلم میں بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب تو جیسے قیاس مساوات، قیاس مساوات جو ہے وہ لذاتی ہی لفظ سے نکلتا ہے، اگر لذاتی لفظ نہیں تو قیاس قیاس مساوات بیچ میں کیا ہوگا؟ اور قیاس مساوات جو ہے اس کو نکالنے کے لیے لفظ لذاتی کا وجود کیا ہے؟ یہ ضروری ہے۔ تو انہوں نے ذکر نہیں، اس میں بہت چیزیں خامیاں میں نے کو بتا رہا ہوں نا۔ آگے کہا بعد تسلیم تلک القضایا، بعد تسلیم یعنی جو دوسرا قول جو نتیجہ ہے وہ تب لازم ہوگا جب یہ مقدمات کو جو تمہارا خصم ہے، کیونکہ دلیل کوئی اپنے لیے نہیں بناتا، اپنے آپ کو اطمینان کے لیے، خود اپنے نفس کے اطمینان کے لیے دلیل بناتا ہے۔ دلیل کس کی بناتا ہے؟ خصم کے الزامن یا تحقیق کے لیے یا تحقیقاً یا الزامن، اس کے لیے دلیل یا بطور تحقیق، یعنی کس چیز کو دلیل سے تم نے ثابت کرنا ہے، یا ایسا ہے کہ دلیل الزامی ہے۔ دلیل الزامی میں یہ ہے کہ اس کے جو مقدمات ہے وہ تمہیں مسلم نہ ہو مگر خصم کو مسلم ہو، اور تحقیق ہوتا ہے کہ اس کے جو مقدمات ہے تم خود بھی مانتے ہو اور اس پر بھی اس مدعا کو منواتے ہو، یہ ہے نا۔ تو اب یہ ہے کہ یہ مقدمات جو ہے، یہ جو قضایا ہے تم نے لائے، اس سے قول آخر کب لازم ہوگا؟ یہ تب لازم ہوگا جب تمہارا خصم تمہارے قضایا کو مان لے۔ تو اصل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ قضایا جو ہے کبھی بدیہیات ہوتے اور کبھی کیا نظریات ہوتے۔ تو اگر بدیہیات ہو تو بدیہی بیت کو تو وہ تو اس کو مان لے گا، بدیہی چیز کو مان لے گا، مگر جب نظری ہوگا تو کام نہیں بنے گا۔ وہ پھر جو ہے ادھر سے تم دلیل لاؤ گے تو ادھر سے وہ نقض کرے گا۔ کیا کرے گا؟ نقض کرے گا۔ ہاں کیا کرے گا؟ اچھا پہلے جو ہے پھر وہ اس کا جو مدعا ہے اس کے لیے دلیل پیش کرے گا، تو وہ معارضہ ہوگا، اور جب پھر جو ہے معارضہ سے فارغ ہوگا تو پھر تیری دلیل کو خراب کرے گا، خود دلیل پیش کرے گا اپنے مدعا کے لیے تمہیں ٹھیک ہے۔ اب اس نے بھی دلیل پیش کیا، تم نے بھی دلیل پیش کیا، اذا تعارض تساقط، تو دونوں گر جائیں گے۔ تو اب جو ہے پھر جو ہے وہ اٹھے گا، یا تم اس کی دلیل کو توڑو گے یا وہ تمہاری دلیل کو توڑے گا۔ تو اس کو نقض توڑنا، یہ نقض استعمال اس لیے ہوتا ہے۔ نقض کیا لغت کے کیا معنی ہے اس میں؟ توڑنا نا، تو یہاں وہ تیرے توڑے گا۔ تو نقض پھر یا اجمالی ہوگا یا تفصیلی ہوگا، کبھی تفصیلی ہوگا اور کئی تفصیلی ہے کہ مقدمہ معینہ کو وہ پکڑے گا کہ میں تیرے صغرا نہیں مانتا، تیرے کبرا نہیں، یا جو ہے نقض اجمالی کہے گا کہ تمہارا یہ دلیل کسی اور جگہ بھی ہے مگر وہاں یہ مدعا وہاں تم بھی نہیں مانتے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نقض اجمالی۔ تو کبھی نقض اجمالی سے کام لے گا، پہلے جو ہے جب تم مدعا پیش کرو گے تو منع سے کام لے گا۔ کیا منع ہے، یعنی میں نہیں مانتا تمہاری بات، تو تمہیں مجبور کرے گی دلیل لانے پہ۔ جب تم دلیل لاؤ گے تو پھر جو ہے وہ دلیل پیش کرے گا کہ میرے ساتھ بھی دلیل ہے، وہ دلیل پیش کرے گا، ٹھیک ہے۔ جب دلیل پیش کرے گا تو اس کو معارضہ کہتے ہیں۔ تو معارضہ کے بعد پھر وہ کیا کرے گا؟ پھر وہ نقض کرے گا۔ کیا کرے گا؟ نقض کرے گا۔ اب نقض کس کا حق ہے؟ تمہارا حق ہے اور یا اس کا حق ہے؟ یہ سارے جو ہے کتاب رشیدیہ ہم اس کو پڑھاتے ہیں پھر، ٹھیک ہے، اس میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو اب میں آپ کو بتائیے بعد تسلیم کیوں کہا؟ کیونکہ یہ مقدمات کبھی بدیہی ہوں گے کبھی کیا ہوں گے؟ نظری ہوں گے۔ تو اگر بدیہیات ہو تو تم خود بخود مان لے گا، کیوں بدیہی تو لوگ مانتے ہیں، مگر جب کیا ہو نظریہ ہو تو وہ کیا کہے گا؟ ہاں کہ نظریہ ہوگا، اس پہ میں تیرے یہ مقدمات نظریہ، اس کے لیے دلیل، تو پھر دلیل پیش کرو، پھر دلیل اس لیے کہ بعد تسلیم تلک القضایا، یہ تب کام کرے گا قول آخر، نتیجہ تب لازم آئے گا کہ وہ خصم تمہارے ان قضایا مقدمات کو جس کو تم نے جز قیاس بنایا ہے اس کو کیا کرے؟ مان لے، اور منوانے اس پر منوانے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت کون سی ہے کہ بدیہیات ہو تو خود بخود مانے گا، ورنہ تمہیں کیا نظریہ تو دلیل اس پہ پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا، پھر تم دلیل پیش کرو گے، پھر وہ کہے گا یہ بدیہی، یہ بھی نظریہ، اس پر اعتراض کرے گا،
اس وقت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا جب تک تم بدیات تک پہنچ نہ سکو. کس تک؟ آخر میں جو بدیات تک نہ پہنچ سکو. اچھا تو یہاں تک پہنچ گئے. فإن کان نتیجہ تو ابھی یہ قیاس دو قسم ہے، ایک قیاس اقترانی، ایک قیاس کیا؟ اگر نتیجہ خود ہی نتیجہ یا نقیض نتیجے کا یہ قیاس کے اندر موجود ہو تو اس کا کیا کہتے ہیں؟ قیاس استثنائی. قیاس استثنائی. اس نے جو مثال دی ہے میں وہ مثال پیش کروں. دیکھو پہچان لیں استثنائی کیا ہے. استثنائی خود ہی نتیجہ یا اس کا نقیض کس میں موجود ہو؟ اس قیاس کے اندر بالکل ہو، خود ہو، بعین ہی نتیجہ اس میں ہے. صغرا وہ مقدم ہے یا تالی ہے، جو کچھ بھی ہے مگر ہے. اور یا اس کا کیا ہے؟ مثلا میں اس طرح کہوں ان کان زید انسانا، ان کان زید کان حیوانا، ان کان زید انسانا کان حیوانا لكن المقدم حق، لكن فالتالي لكن نعلم ان زيدا انسان فيثبت منه انه حيوان. تو کیا ہوا ادھر؟ نتیجہ کیا نکلا؟ ان كان زيد انسانا لكنه انسان، نتیجہ کیا نکلا؟ فهو حیوان. یہ فهو حیوان خود قیاس میں ہے کہ نہیں؟ کدھر ہے؟ صغرا مقدم اور مقدم تالی میں ہے نا. تالی کیا ہے؟ ان كان زید انسانا کان حیوان. یہ کان حیوان ہے نا، کان میں ضمیر زید کی طرف راجع ہے اور تم آخر میں کہتے ہو فهو حیوان، تو ہوا بھی ضمیر سے زید کی طرف راجع ہے اور کان میں بھی ضمیر کس کی طرف راجع ہے؟ تو یہ نتیجہ. اور اگر یہ لکنہ لیس بانسان، لکنہ نہ لکنہ لیس بحیوان، یہاں چار صورتیں ہیں. لکنہ ان کان زید انسانا کان حیوانا، لکنہ لیس بحیوان فهو لیس بانسان. جب حیوان نہیں ہے تو پھر انسان بھی نہیں. انتفاع جو مستلزم انتفاع کس کا؟ کل کا. تو یہ اب یہاں نکلے فهو لیس بانسان، یہ لیس بانسان نتیجہ نہیں آیا اور یہ خود قیاس میں اندر یہ تو نہیں مگر اس کا نقیض ہے. نقیض کو کون سا ہے؟ تم نے کہا فهو لیس بانسان، لیس کان حیوان، کیوں؟ نتیجہ کیا نکلا؟ فهو، یہ لیس بانسان کا نقیض کیا ہے؟ لیس بانسان کا نقیض کیا ہے؟ وہ انسانوں ہے نا. تو یہ مقدم نہیں ہے. مقدم کیا ہے؟ دیکھو اس کو، ان کان زید انسانا یہ نہیں تھا تو ان کان زید انسان یہ مقدم تھا نا. اور یہ نقیض ہے کس کا؟ یہ جو نتیجہ تو نے نکالا، نتیجہ کیا نکلا؟ لیس بانسان. تو مقدم کیا ہے تیرا؟ ان کان زید انسان نہیں ہے. نہیں سمجھ رہے؟ تو یا خود ہی نتیجہ یا نقیض نتیجے کا کدھر ہو؟ قیاس میں ہو. تو قیاس میں ہوگا تو یہ کیا ہوگا؟ استثنائی. اور کہ اس طرح نہ ہو تو قیاسی اختیاری. اگر اس طرح نہ ہو تو قیاسی کیا ہے؟ اچھا قیاس اختیاری کا مثال کس طرح؟ جو مشہور مثال ہے العالم حادث، العالم لأنه متغیر وكل متغیر فالعالم حادث. اب فالعالم حادث نتیجہ ہے. یہ نتیجہ کہ عالم جو ہے موضوع ہو، حادث محمول ہو، اسی طرح بئی صورت بئی شکل یہ قیاس میں صغرا بھی یہ نہیں ہے. العالم حادث والعالم متغیر ہے. حادث محمول نہیں، متغیر محمول ہے. اور کبرا میں کل حادث ہے معمول مگر موضوع جو ہے وہ کیا نہیں ہے؟ عالم نہیں ہے بلکہ متغیر ہے. تو ہے نہیں ہے. تو نتیجہ بعینی نتیجہ اس کا یا اس کا نقیض یہ قیاس میں نہیں ہے. تو کون سا قیاس ہے؟ قیاس اقترانی. اب دیکھو یہ کس طرح کہتا ہے فإن كان النتيجة أو نقيضها مذكورا فيه، قیاس میں موجود ذکر ہو یسمى استثنائیا، اس کو ٹھیک ہے خود ہی نتیجہ یا اس کا خود ہی نتیجہ یا اس کا نقیض. قولنا وہی مثال میں نے یہیں سے میں نے مثال پیش کیا تھا. ان کان زید انسانا کان لکنہ انسان، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انسان ہے. ينتج فهو حیوان، یہ فهو حیوان کدھر ہے؟ کان حیوان نہیں ہے. وان کان زید حمارا، وان کان زید یہ مثال ہے. ان کان زید حمارا کان ناہقا لکنہ
اس کا مثال دوسرا اس نے پیش کیا. اچھا ان کان زید حمارن، جب حمار ہوگا تو ناحق نہیں ہوگا. لیکنہ لیس بناحق. دیکھو انتفاعی، ابھی ایک قصہ ہے، میں اگر سنا تو یہ بڑی بڑی طویل بات ہے. اس میں 4 صورتیں ہیں، اس میں 2 صورتیں، تم کیوں کہتے ہو انتفاع؟ اب پہلے سے جو پہلا ہے اگر مقدم ہوگا تو تالی مقدم حق، لیکن المخفف تالی حق. ہاں تو یہ استلزام جو ہے وجود کے، کسی کے وجود کو لازم ہونا، اور پھر جو ہے وہ نفی کا مقدم کا تالی کو، تالی کا مقدم کا، اور پھر یہ 4 صورتیں ہیں. مگر 2 صورتیں ہم نے کی. کون سی؟ لیکن المقدم حق فتالی وجود، کیونکہ مقدم ملزوم ہوتا ہے اور تالی کیا ہوتا ہے. اور یہ دنیا میں یہ تمہارے ذہن میں اپنے ڈال لو کہ ملزوم جب آئے گا تو لازم خود بخود آئے گا. لازم حیوانیت لازم نہیں ہے انسانیت کے ساتھ. اب انسان ہے تو حیوان ضرور بھی ضرور ہوگا. اور انتفاعی تالی، انتفاعی کیا لازم، مستلزم انتفاعی ملزوم کا. تو یہ کدھر؟ یہ دوسرا جو ہے اسی بنیاد پہ ہے. کون سا؟ ان کان زید کان ناحقا لیکنہ لیس بناحق. اور جب ناحق نہیں ہے، ہاں یہ تالی ہے نا، اور تالی انتفاعی لازم مستلزم انتفاعی ملزوم کا. ملزوم کیا ہے؟ ان کان زید حمارا. جب ناحق نہیں ہے تو حمار بھی نہیں ہے. یہ لیکن اچھا اب یہ نتیجہ کیا نکلا؟ انہو، اور یہ انہو لیس بحمار ادھر ہے قیاس میں نا، یہ خود نہیں، اس کا نقیض ہے. کدھر؟ ان کان زید حمار، ان کان یہ انہو لیس بحمار، یہ آپس میں نقیض نہیں ہے، ایک ایجاب ہے کہ سلب ہے. وَإِن لَمْ تَكُنْ نَتِيجٌ نَقِيضٌ وَمَذْكُورٌ يُسَمَّى اقترانيًا. پھر کیا ہوگا؟ اقترانی ہے. ابھی میں نے بتایا تھا، اس کا مثال میں نے کیا دیا تھا؟ لأنه متغیر وكل متغیر حادث فالعالم حادث. یہ فالعالم حادث خود بخود یہ یا اس کا نقیض قیاس میں نہیں ہے، اجزاء ہے، بکھرے ہوئے اجزاء ہے. کس طرح؟ نتیجہ کیا نکلا؟ فالعالم حادث. تو عالم ہم دیکھتے ہیں کہ صغرا میں ہے، اور حادث کدھر ہے؟ وہ کبرا میں ہے. ایک ادھر پڑا ہوا ہے. اگر حادث ہے مگر اس کے ساتھ یہ موضوع نہیں ہے نتیجے میں، جو کون ہے؟ العالم. اور صغرا میں اگر کیا ہے؟ علم ہے. تو ادھر جو محمول ہے وہ ادھر نہیں ہے، اس کی بجائے کیا ہے؟ متغیر ہے. نہیں سمجھ رہے؟ یسمى اخترانیا، یسمى لاختران الحدود. فی قول زید انسان، وہ جو مثال ہم دے رہے اس کی بجائے دوسرا مثال دے. زید انسان وکل انسان حیوان. اب انسان کو اڑاؤ تو کیا نکلا؟ ينتج زید حیوان. یہ زید حیوان، زید حیوان کے عنوان سے کہ زید موضوع حیوان معمول ہو، یہ قیاس میں نہیں ہے. اچھا 12 چیزیں تم نے اپنی پہچانی ہے. کتنے؟ تسو خستا مر گئی دیکھنا لهم سبقت تقریبا نشتا. اچھا اب آگے جائیں.